عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آکلو کما یاکل العبد، کہ میں ایسے کھاتا ہوں کہ جیسے ایک غلام کھاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بہت بڑا جملہ حضور نے فرما دیا۔ اس میں ایک چیز نہیں کئی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایسی مثال دی، ایسی تشبیہ دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں اعلیٰ قسم کا کھانا نہیں کھاتا، میں ایسا کھانا کھاتا ہوں کہ جو کھانا غلام کھاتے ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں، بیٹھنے کے اعتبار سے، دسترخوان کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، زیادہ کم کھانے کے اعتبار سے، ہر ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جیسے کیونکہ غلام کبھی پیٹ بھر کر اسے نہ ملتا ہے نہ کھاتا ہے۔ جو پرانے زمانوں کے اندر غلام تھے تو بہت کم ان کو پیٹ بھر کے کھانا ملا کرتا تھا، اور طرح طرح کے انہیں کھانے نہیں ملا کرتے تھے، اعلیٰ قسم کے کھانے نہیں ملا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے جملے کے اندر اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے امتیو، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے ہیں۔ میرا کھانا پینا غلاموں کی مثل ہے، غلاموں جیسا ہے، بادشاہوں جیسا نہیں ہے، شاہانہ زندگی میں نہیں گزارتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے تناول فرماتا ہوں کہ جیسے غلام کھاتے پیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اس روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، ایک اور روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بیٹھتا بھی ایسے ہوں جیسے ایک غلام بیٹھتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی غلام جیسا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی شاہانہ نہیں ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے شان دی ہے، اس کائنات کے اندر کسی کو ایسی شان نہیں ملی، لیکن آپ سے بڑا کوئی دنیا کے اندر، مخلوق کے اندر کوئی بھی آپ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا کھانا پینا ایسا ہے کہ جیسے غلام کھاتا پیتا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہے جیسے غلام اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یعنی میری زندگی ایسی ہے گویا کہ جیسے ایک غلام۔ اور اگر حقیقت کی طرف دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اشارہ اس طرف بھی فرمایا کہ میں اپنے رب کا غلام ہوں، میں اپنے رب کے احکام کا پابند ہوں۔ غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے، اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے لوازمات، اس کے احکامات وہ مانتا ہے، اس پر لاگو ہوتے ہیں، اپنے آپ پر وہ لازم کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا پابند ہوں، اس کے احکام کا پابند ہوں، میں گویا کہ یہ سمجھ لو کہ اپنے رب کا ایک غلام ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میری زندگی شاہانہ زندگی نہیں ہے، بلکہ میرا کھانا بھی، میرا اٹھنا بھی، میرا بیٹھنا بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک غلام جیسا ہے۔ آج ہم بھی ذرا اپنا طرز زندگی دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقہ کو بھی دیکھیں، اس فرامین کو بھی دیکھیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو کانت الدنیا تعظم عند اللہ جناح بعودہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت اور اس کا وزن اللہ کی بارگاہ میں، رب العزت کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، اس کا وزن، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سقا منہا کافرن کاسا، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ایک گلاس پانی کسی کافر کو نہ عطا کرتا۔ ایک روایت کے الفاظ ایک گھونٹ کے بھی ہیں، ایک روایت کے الفاظ ایک قطرے کے بھی ہیں، کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایک قطرہ اس دنیا میں سے کسی کافر کو عطا نہ فرماتا۔ یعنی اگر اس دنیا کی، اس کائنات کی اگر اتنی بھی حیثیت رب کی بارگاہ میں ہوتی کہ جتنا ایک مچھر کے پر کی ایک حیثیت ہے، یہاں پر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مچھر کا پر جو ہے اگرچہ اس کا وزن شمار میں نہیں ہے، وزن کیا جائے تو کوئی ایسا ترازو نہیں ہے کہ جو اس کا وزن کر سکے،
یہ سونے تولنے والے کے پاس بھی آپ مچھر کا پر لے کر جائیں تو وہ بھی اس کا وزن آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، کوئی وزن ہے ہی نہیں اس کا، لیکن تھوڑا سا وجود ہے اس کا، ہلکا سا ایک وجود جو محسوس ہے، جو محسوس ہوتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، اس یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کا وزن ہی نہیں بنتا، لیکن صرف ایک محسوس ہے۔ تو اگر اتنی بھی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں اس کائنات کی، اس دنیا کی ہوتی، اس دنیا کے ساز و سامان کی ہوتی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کافروں کو ایک قطرہ بھی نہیں دیتا بلکہ سارا مسلمانوں کو دیتا، سارا ایمان والوں کو دے دیتا۔ اگر اللہ نے دنیا زیادہ کافروں کو دی، ایمان والوں کو کم دی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی رب العزت اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے، اس لیے یہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو، اپنے بندوں کو دنیا نہیں دیتا، بقدر کفایت عطا فرماتا ہے، بقدر ضرورت عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اس لیے میں غلامانہ زندگی گزارتا ہوں جیسے کہ غلاموں کی زندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کائنات کی، اس دنیا کے ساز و سامان کی عزت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنی مچھر کے پر کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میری زندگی کا جو طرز ہے، جو میری سنت ہے، وہ یہ ہے کہ میں غلاموں کی جیسی زندگی گزارتا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا غلاموں جیسا ہے۔ اور حضرت عبدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والطعام والطعام الحار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو گرم کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو گرم کھانے سے بچاؤ، فَإِنَّهُ یُذْہِبُ بِالْبَرَکَةِ، اس لیے کہ گرم کھانا جو ہے وہ برکت کو مٹا دیتا ہے، برکت ختم کر دیتا ہے، برکت کو لے جاتا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالْبَارِدِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے امتیوں تم پر لازم ہے کہ کھانا ٹھنڈا کھاؤ، اور علیکم کا معنی ہے کہ اپنے آپ پر یہ لازم کر لو، اپنے آپ پر یہ لازم کر لو بالبارد، ٹھنڈے کھانے کو، کہ ہمیشہ ٹھنڈا کھانا تناول کرو۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَحْنَوْ، اس لیے کہ یہ زیادہ لذیذ ہے، وَأَعْظَمُ بَرَکَةً، اور اس میں برکت بھی زیادہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہوئی؟ ٹھنڈا کھانا کھانا کہ گرم؟ ہم کون سا کھاتے ہیں؟ ہماری تو روٹین ہی ایسی بن گئی کہ تھوڑا سا ٹھنڈا کھانا اگر مل جائے تو گھر والوں کی بالخیر نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور برکت کس میں ہے؟ اس لیے آپ ویسے دیکھا ہوگا آپ نے کہ گرم کھانا کھانے بیٹھے تو پتہ نہیں چلتا کتنی روٹیاں اندر چلی گئیں، سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو وجہ کیا ہے کہ بے برکتہ کھانا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ٹھنڈا کھانا کھا کر دیکھیں، اس میں لذت بھی زیادہ ہے اور اس میں برکت بھی زیادہ ہے۔ اس لیے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی گرم کھانا تناول نہیں فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹھنڈا کھانا کھایا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا کہ گرم کھانے سے بچو اور اپنے اوپر ٹھنڈے کھانے کو لازم کر لو، کہ اس میں برکت بھی ہے اور اس میں لذت بھی ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ بِالْبَرَکَةِ، گرم کھانا جو ہے وہ برکت کو مٹا دیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ ایک بندے کا کھانا دو کو کفایت کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ طَعَامَ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندوں کا کھانا تین کو اور چار کو کفایت کر جاتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَ يَكْفِي الْخَمْسَ وَالسِّتَّ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور چار بندوں کا کھانا پانچ کو چھ کو کفایت کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے پھر فرمایا کُلُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو کھانا کھانے جب بیٹھو تو اکٹھے ہو کر کھاؤ، مل کر کھاؤ، جمع ہو کر کھاؤ، گھر کے اندر جتنے افراد ہو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جمع ہو کر کھاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا نہ کھاؤ، ایک یہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک وہاں بیٹھا ہے، ایک اپنے کمرے میں، دوسرا اپنے کمرے میں، سارے اپنے اپنے کمرے میں کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرام تو نہیں ہے ایسا کرنا، ناجائز بالکل نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْبَرَكَ مَعَ الْجَمَاعَةِ، اس لیے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے، برکت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہے، کہ اگر تمہارا کھانا کم بھی ہوگا، اگر وہ کھانا تین چار آدمیوں کا ہے، اگر آپ چھ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے تو وہ آپ کو کفایت کرے گا، اتنی برکت ہو جائے گی۔ اگر تین آدمیوں کا کھانا تین آدمی اکیلے اکیلے کھائیں تو وہ اکیلے اکیلے ہی کھا جائیں گے، تین بھوکے رہ جائیں گے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرمایا کہ اگر 14ویں صدی کے اندر کوئی ایسی حکومت آ جائے کہ جب مہنگائی بہت شدید ہو جائے، آٹا نہ ملے، تو پھر ایسا کر لینا کہ مل کر کھا لینا، تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ آج بے برکتیاں اسی وجہ سے ہو گئی ہیں کہ ہم کھانے کی قدر نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے فرمان آ رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانے کی عزت کرو، روٹی کی عزت کرو، اس کی بے ادبی نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو، اگر اس کی بے حرمتی کرو گے تو یہ بے برکتی تمہارے اندر آ جائے گی۔ تو آج سب کچھ ہونے کے باوجود آج ٹائم پر بارشیں نہیں ہوتی، جی بڑی بڑی ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ ہم بے برکتی اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم کھانے کا ادب نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے، بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، کسی کو کھلانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اپنے ہی گھر میں ہو ولا تفرقوا، کہ علیحدہ علیحدہ ہو کر نہ بیٹھو، کلو جمیعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے اکٹھے ہو کر کھاؤ، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤ۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی گھر والے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں مل کر، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان سب کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یعنی جس گھر والوں کو اللہ تعالی رحمت کی نگاہ سے دیکھے تو اس سے بڑی شان کوئی ہے؟ اور یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر سارے گھر والے جمع ہو کر کھائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے ان تمام گھر والوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو نظر ہے، رحمت کی جو نگاہ ہے وہ ہم تک پہنچے، تو گھروں کے اندر اس سنت پر ضرور عمل کریں۔ اگرچہ یہ ہے سنت، فرض و واجب نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پیاری سنت ہے، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ داڑھی رکھنے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی لوگ باتیں بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ہم زندگی گزارنے، چلو وہاں ایک ہیلا بہانہ ہے، یہاں تو کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اپنے ہی گھر کے اندر بیٹھ کر اگر ہم ایک دسترخوان لگا کر کھائیں تو بہت زیادہ برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور کئی اور اس کے اندر فوائد موجود ہیں، دنیاوی فوائد بھی موجود ہیں، اخروی تو ہیں ہی ہیں لیکن دنیاوی فوائد بھی اس کے اندر بہت سارے موجود ہیں۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اذا اکلتم الطعام فاخلعوا نعالکم فانہ اروح لاقدامکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے جوتے اتار لیا کرو، اس لیے کہ تمہارے قدم ہیں یہ راحت پائیں گے، تمہارے قدم سکون میں آ جائیں گے، کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنے جوتے اتار لیا کرو۔ جوتے اتار کر کھانا کھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ادمانی فی اناء لا آکل ولا احرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی برتن کے اندر 2 سالن میں کھاتا بھی نہیں اور میں حرام بھی نہیں کرتا۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو فرمان ہے، اس پر اطباء حضرات نے اس طرح کے بھی کچھ جملے لکھے ہیں کہ اگر ایک ہی وقت میں 2 سالن کھائے جائیں تو وہ پیٹ کو، معدے کو نقصان دیتے ہیں۔ یہ اطباء کی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 سالن اکٹھے ایک ہی وقت ایک ہی برتن میں نہیں کھاتا، نہ یہ میری عادت ہے نہ یہ میری سنت ہے، لیکن میں اسے حرام بھی نہیں کہتا۔ یہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حرام بھی نہیں کہتا لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سچی محبت کرنے والے ہیں تو حضور کی پسند ہی ہماری پسند ہونی چاہیے، اگرچہ حرام نہیں ہے، آپ 3 کھانے کھائیں 4 کھائیں، حرام نہیں ہے، نجائز بھی نہیں ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند بھی نہیں ہے، حضور کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی میں، اور بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے صحابہ جن میں حضرت صدیق و عمر بھی ہیں، کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، کھانا رکھا گیا، اور اس کے اندر 2 قسم کے سالن تھے، اور وہ سالن کس قسم کے تھے؟ دودھ تھا اور شہد تھا، مکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 سالن ہے، میں 2 سالن کبھی نہیں کھاؤں گا۔ دودھ ایک علیحدہ سالن ہے، یعنی اس کے ساتھ روٹی کھائی جاتی ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، شہد ایک علیحدہ سالن ہے، تو میں ایک ہی سالن کھاؤں گا، ایک اٹھا لو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی طریقہ کار یہی رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کھا لیتے ہیں تو جائز ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن کم از کم پھر اس کھانے کا حق تو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم کھائیں کہ ایک ایک وقت میں کئی قسم کا کھانا ہم کھا لیں، لیکن پھر اللہ کا شکر بھی نہ کریں، الحمدللہ بھی نہ پڑھیں، ڈکار مارتے ہوئے وہ جا رہے ہیں جی صاحب۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ہی وقت میں ایک ہی سالن کھانا ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقطع اللحم بالسکین، کہ گوشت جب کھاؤ تو گوشت کو چھریوں سے، کانٹوں سے نہ کھاؤ۔ کہ پرانے زمانوں کے اندر بھی ہوتا تھا، پورے جانور، بکرے یا اسے روسٹ وغیرہ کر لیتے، بھون لیتے اور پھر چھریوں سے کاٹ کر کھاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا تیار ہو جائے، گوشت تیار ہے، پکا ہے، اسے کھانا ہے، تو پھر چھری سے یا کسی کانٹے سے، جیسا کہ آج کل بھی لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ 2 ہاتھوں سے لگے ہوتے ہیں، کانٹوں کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری سنت نہیں ہے، ایسا نہ کرو، چھریوں سے، کانٹوں سے نہ کھاؤ۔ ہاں گوشت کھانا ہے، ہڈی سے اتارنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا وَلَٰكِنْ إِنْ حَشُوا نَحْشَا فَإِنَّهُ أَحْنَىٰ وَأَمْرَىٰ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دانتوں سے، اپنے ہاتھوں میں لو گوشت کا ٹکڑا، ہڈی کا ٹکڑا، اپنے دانتوں سے اسے چباؤ، دانتوں سے توڑ کر کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے لذت بھی زیادہ ہوگی اور یہ کھانا جلد ہضم بھی ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یعنی کانٹوں سے گوشت کے پیس کر کے، ٹکڑے کر کے کھانا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِن نَّسِيَ أَن يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے بیٹھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ شریف پڑھ لے، اسے چاہیے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرے۔ اور اگر وہ اول میں، ابتدا میں بھول جائے تو جس وقت بھی اسے یاد آ جائے، کھانا کھانے کے دوران یاد آ جائے، اسی وقت پھر کہہ لے کہ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس طرح کے الفاظ اگر کہہ لے تو کم از کم یہ بھی نہیں آتا تو بسم اللہ درمیان میں خالی بسم اللہ بھی پڑھ لے،
تو تب بھی اس کھانے میں برکت لوٹ آئے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا اور اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور شیطان بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھوکا رہے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الرجل لا یودع الطعام بین یدیہ فما یرفع حتی یغفر لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے، کھانا رکھا جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک کھانا اس کا اٹھایا نہیں جاتا حتیٰ یغفر لہ، حتیٰ کہ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کس سبب سے؟ یقولو بسم اللہ، کہ جب وہ کھانا رکھا جائے تو کہے بسم اللہ، اذا وضع، اور جب اٹھایا جائے رکھا جائے تو بسم اللہ کہے، اور جب اٹھایا جائے تو کہے والحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ایسا کرے گا کھانا جب اس کے سامنے رکھا جائے اس وقت وہ پڑھے بسم اللہ، اور جب کھانا اٹھایا جائے تو اس وقت کہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کتنی عظیم ہے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہم اپنا ہی کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ اپنا بھر رہے ہیں اور اپنی ہی ایک خواہش پوری کر رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر ہم نے اللہ کا نام لیا اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا ایک عظیم انعام ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کلو طعام لا یذکر اسم اللہ تعالی علیہ فانما هو داء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کھانا ہر وہ مشروب کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ پڑھ کر وہ نہ استعمال کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانما داء، کہ بے شک وہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے۔ وہ کھانا پیٹ میں جا کر تقویت نہیں دیتا، وہ کھانا پیٹ میں جا کر جسم کی اصلاح نہیں کرتا، معدے کی اصلاح نہیں کرتا، بلکہ وہ پیٹ کے اندر جا کر معدے کے اندر جا کر وہ بیماریاں پھیلاتا ہے۔ آج ہمارے کتنے اکثر لوگ، ہمارے تقریباً 90 سے 95% لوگ ابھی بھی بسم اللہ پڑھ کر کھانا نہیں کھاتے، ابھی بھی بسم اللہ پڑھ کر وہ پانی نہیں پیتے، تو وہ جسم میں جائے گا تو بیماریاں نہیں بنے گی تو کیا پیدا ہوگا؟ یہ حضور کا واضح فرمان ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہر وہ کھانا ہر وہ پینا کہ جس سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے، لا یذکر اسم اللہ فانما داء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا بیماری بن جاتا ہے، اور فرمایا ولا برکات فیہ، اور اس میں کوئی برکت نہیں رہتی۔ کفارۃ ذالک ان کانت المائدۃ موضوعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کا کفارہ کیا ہے کہ اگر بعد میں یاد آ گیا، پہلے بھول گیا اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا، بہت زیادہ بھوک لگی تھی، بہت زیادہ، جیسا کہ شادی بیاہ پر ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے نا کام تو سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب ملے گا، پتہ ایسا چلتا ہے کہ شاید آج ہی بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ تو جیسے ہی کھانا آیا تو فٹافٹ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں ڈالوں اور میں زیادہ کھا لوں، یہ ایک ذہن بن جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے ہر ایک شخص کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کھانا رکھا جائے اور اگر بسم اللہ بھول جاؤ پڑھنا، بسم اللہ بھول جاؤ، پہلے یاد نہیں آئی تو آخر میں اگر درمیان میں یاد آئی، اور اس کا کفارہ اگر تم نے ادا کرنا ہے تو اگر دسترخوان ابھی بچھا ہوا یعنی کھانا اگر ابھی موجود ہے تو پھر کیا کرنا ہے، اسی وقت اللہ کا نام لو، اسی وقت بسم اللہ پڑھو، وَتُعِيدُ يَدَكَ، اگر کھانا کھا لیا تھا تو ایک آدھ لقمہ پھر کھا لو، بسم اللہ پڑھ کر پھر ایک آدھ لقمہ کھا لو، اس کا کفارہ اگر ادا کرنا ہے۔ وَإِن كَانَتْ قَدْ رُفِعَتْ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اگر کھانا اٹھا لیا گیا، دسترخوان اٹھا لیا گیا، بعد میں یاد آیا تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وَتَلْعَقَ أَصَابَعَكَ، اور اپنی انگلیاں چاٹ لو،
بسم اللہ پڑھ کے، پھر بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو آخر میں انگلیاں چاٹنے والا لعاب اور یہ کچھ ذرات کھانے کے جو آپ کے پیٹ میں جائیں گے اس بیماری کو رفع کر دیں گے۔ تو اسے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کا نام اگر کھانے پر لے لیا جائے تو وہ کھانا برکت والا بھی ہو جاتا ہے اور وہ کھانا بیماریوں سے پاک بھی ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم بھی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو یہ کوئی ناجائز یا حرام یا منع نہیں ہے، بلکہ اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔